بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثابت ابن الضحاک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شاہد علی مسلم او قال علی مومن بکفر فہو کا قتلہ ومن لعنہ فہو کا قتلہ۔ یہ معمر بن راشد کی روایت ہے، رقم ہے 19710۔ ترجمہ یہ ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن آپ نے اس کی یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم تو کافر ہو۔ جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تمثیل کے اسلوب میں شناعت بیان فرمائی ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مومن ہے، اس طرح کا حکم لگاؤ گے تو اس کے کچھ نتائج ہیں۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اس کو مثال دے کے بتایا کہ یہ بالکل اسی طرح کا اقدام ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ومن لعنہ، اور جس نے اس پر لعنت کی۔ لعنت ہماری اردو میں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے گالی دینی ہے کسی کو، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ رحمت سے محرومی کو لعنت کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر، کسی مومن پر لعنت کی تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، فہو کا قتل ہی۔ اس پر میں نے وضاحت لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر، یعنی کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، کوئی امر مباح نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جائز کام ہے، آپ کا دل چاہے آپ کسی کو کافر کہہ دیں، دل چاہے نہ کہیں۔ یہ کوئی امر مباح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تہمت لگا دیں۔ عام طور پر تو یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، یہ تو مذہبی بحث ہے، اس پہ میں نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ کفر ہے، یہ تم کافر ہو۔ عام طور پر تو مذہبی لوگ اپنے مذہبی جذبے کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے دین میں جب گناہوں کی فہرست بندی کی ہے قرآن مجید نے، تو اس میں 3 سب سے بڑے گناہ بیان کیے ہیں۔ اکبر الکبائر، شرک، قتل اور بدکاری کی زندگی بسر کرنا، یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک کو لیا، قتل کو، اور فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تشبیہ، یعنی کیوں فرمایا کہ گویا اس نے قتل کر دیا، یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ جب بحثیں کرتے ہیں تو فلاں لعنت اللہ، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تاریخی بحثوں میں بھی اپنی پسندیدہ یا ناپسندیدہ شخصیات کے بارے میں اس طرح کے کلمات لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو سن لیجئے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے۔ یعنی کسی کو آپ کہیں تم کافر ہو، کسی کو کہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو، تو یہ محض آپ کے جذبات کا اظہار نہیں ہے۔ یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو آپ ایک مسلمان کو اس کی حیثیت سے محروم کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی گردن کاٹتے ہیں تو اس کو اس کے مادی وجود سے محروم کر دیتے ہیں،
جب آپ اس کے اوپر کفر کی تہمت لگاتے ہیں تو آپ اس کے مذہبی اور اس کے روحانی وجود سے اس کو محروم کرتے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے. یعنی یہ اس کے جسم کا قتل تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی شخصیت کا قتل ہے، وہ اس کا تعارف ہے. چنانچہ ہمارے دین میں اسی لیے جب سورہ حجرات نے آداب بیان کیے تو یہاں تک تنقیح کر کے بتایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو ملعون کہہ دیا جائے، کسی پر لعنت کی جائے. کوئی شخص اگر کوئی نام یا کوئی تعارف اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے ذوق کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، تو فرمایا تم اس سے بھی اس کو نہیں پکار سکتے. یعنی جو نام، جو تعارف کوئی شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو اسی سے بلایا اور پکارا جائے گا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ یاد ہوگا کہ مذہبی بحثوں میں لوگ نام رکھتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. اسی طرح سے سیاسی بحثوں میں ایک دوسرے کے لیے بعض نام رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طریقے سے پکارے اور بلائے بھی جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے دین میں ممنوع ہے. اس کو تنابز بالالقاب کہا گیا ہے. جو لفظ دوسرا اپنے لیے پسند کرے گا ہم وہی استعمال کریں گے. یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کے نام دوسروں کو دیں. دوسرے کی پسند کا کیا نام ہے؟ تو یہ تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کجا یہ کہ کسی کو کافر یا ملعون کہا جائے، آخری درجے کی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جب کسی شخص کو کسی معاشرے میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں اس طرح کے کسی فتوے کا ہدف بنا دیا جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس شخص پر یا اس گروہ پر کیا گزرتی ہے. یعنی کہنے کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں گروہ کافر ہے، فلاں لوگ کافر ہیں. لوگوں کی نفرت کا وہ گروہ یا وہ فرد ہدف بن جاتا ہے، اس کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یعنی ایک شخص اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتا ہے، اور یہی سب سے بڑی شناخت ہے ایک مذہبی شناخت کے طور پر. چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا تعارف کس لحاظ سے کرا رہا ہے. تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے. دونوں کام نہیں کیے جا سکتے. نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، یہ تو ایسے کہہ دیا جاتا ہے واصل جہنم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے سختی سے منع کیا ہے. کسی کو بھی لوگوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کسی کے پاس یہ حق نہیں. دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنیاد پر مسلم، غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے. یہ حق کسی کو بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا. اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو. لہٰذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مدعا ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ تم قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرو گے اگر کسی شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کافر کہو گے، یا یہ کہو گے کہ یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، یا اللہ کی رحمت سے محروم. وآخر دعوانا الحمدللہ.